کہ یہ اندر سے کس قسم کا ارینجمنٹ ہے اور اس کا الٹیمیٹلی فائدہ کس کو اور نقصان کس کو ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہ جو پاکستان میں اس طرح کی چیزیں ہیں، پاکستان کی لیڈرشپ کا یہ بہت بڑی بدقسمتی رہی ہے رولنگ ایلیٹ کی، کہ وہ اس طرح کے پینک قسم کے بٹن ان کے فوراً دب جاتے ہیں، اسپیشلی انرجی کرائسس پہ، آئل پہ، گیس پہ، فوڈ پہ۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ماضی میں انرجی کرائسس جب بہت زیادہ ڈیپن ہوئے اور جب بجلی کا بحران پیدا ہوا تو پاکستان کی اس وقت کی لیڈرشپ نے جتنے بھی انٹرنیشنل ارینجمنٹ کی، سودے کیے، ٹریڈ کیا، وہ آپ دیکھیں کہ انبلیویبل ہے اور وہ کسی بھی ملک کے لیے سسٹینیبل نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ پاکستان میں بھی نہیں چل سکا، کیونکہ جس قیمت پہ آپ نے جو ہے وہ بجلی خریدی یا جس طرح کی فائنینشیل ارینجمنٹ میں آپ جا کے جس طرح کے انٹرسٹ ریٹ پہ اور پیمنٹس پہ آپ نے خریدی، وہ کسی بھی ملک کے لیے سسٹینیبل ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ بالکل اسی طرح اب گزشتہ 1 سال سے ان کے ذہن میں یہ چڑھا ہوا ہے کہ دنیا میں روسی تیل جو ہے وہ پتہ نہیں دنیا کے ہر مسئلے کا حل ہے، تو اس کے لیے وہ اس وقت جو بھی شرائط ہیں روس کی یا چین کی کرنسی دینے میں یا روس کا تیل دینے میں، وہ انہوں نے مان لی ہوں گی، لیکن جب یہ ڈیٹیلز باہر آئیں گی جو نیٹی گریٹی ہے تو پتہ چلے گا کہ اس میں کیا پاکستان کو بھی کوئی فائدہ ہوا، جو مجھے لگتا نہیں۔ سر اگر آپ کو اجازت دیں تو میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیلز بتا دوں۔ ایکسپریس ٹریبیون میں تھوڑا اس کے حوالے سے پبلش ہوا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہیڈ اوپنڈ دی لیٹر آف کریڈٹس LCs ان دی بینک آف چائنا ٹو میک دی پیمنٹ ڈیو ٹو شارٹیج آف ڈالرز ان دی کنٹری۔ اور اس میں US اینڈ رشیا جو ہے اور یوکرین کا جو ایشو ہے جو آپ نے کہا وہی اس میں بھی ہے کہ اس ایشو پر جو ہے وہ اس طریقے سے یہ ہے کیا گیا۔ بس اس میں اتنی ڈیٹیلز آئی ہیں ابھی تک۔ بالکل، لیکن اس میں مزید ڈیٹیلز چاہیے کہ جب یہ پورا پیکج کے طور پہ آپ اس کو ڈسکس کریں گے نا، یہ پورا جو آئل پیکج ہے، تو اس میں پتہ چلے گا کہ اصل بینیفیشریز کون ہیں، اور یہ جو کرنسی کے حوالے سے ہوا ہے اس میں بینیفیشریز کون ہیں، کمیشن کتنے ہوئے اس میں انوالو ہیں، کہاں کہاں وہ تقسیم ہوئے، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سارا کوئی جو ہے وہ کوئی پاکستان کے عوام کی ویلفیئر یا ان کو سستا تیل فراہم کرنے کے لیے نہیں ہے، جس طرح کے ماضی میں الیکٹریسٹی کے حوالے سے دعویٰ کیا جاتا تھا جو جھوٹا ثابت ہوا۔ بنیادی طور پہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی رولنگ ایلیٹ جو ہے وہ کوئی بھی ہو، وہ اس حد تک ڈسکریڈٹ ہو گئی ہے عوام کی نظروں میں اپنے ریپیٹڈ قسم کے جھوٹ اور فراجولنٹ قسم کی ٹرانزیکشنز کی وجہ سے، کہ اب لوگ ان پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں انلیس کہ ان کو کسی چیز کا پورا جو ہے وہ ڈسکلوجر دیا جائے کہ کوئی ڈیل جو ہوئی ہے کیا ہوئی ہے اور کیوں ہوئی ہے۔ ہم اس کو اسی طرح لیتے نا کہ کیونکہ انڈیا نے وہاں سے بہت بڑے پیمانے پر تیل لیا تو ہم نے کہا کہ جی ہم بھی لے رہے ہیں اب ہم، لیکن کیا اس ایک یہ جو ہوا ہے اگریمنٹ اور اس کے بعد تیل پہنچ گیا تو اس کے بعد آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی مشکلات اور اکانومی کی جو سچویشن ہے اس میں کمی آئے گی، یا یہ آگے بھی بڑھے گا سلسلہ اور اب ہمارا اسی طریقے سے سلسلہ شروع ہو جائے گا؟ کچھ اس طرح کے آپ برائٹ چانسز دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان گزشتہ کئی سالوں سے سیکریسی میں لپٹا ہوا اور نان ڈسکلوجر پہ بیس کرنے والا ایک ایسا ملک بن گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ سیکریسی اور شفافیت جو ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے ان کے درمیان کتنا قریبی تعلق ہے۔ جو ملک جتنا زیادہ کرپٹ ہوگا، جتنا زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ غبن، بددیانتی اور فراجولنٹ قسم کی ٹرانزیکشن ہوں گی، اتنا زیادہ اس میں سیکریسی ہوگی، اتنا زیادہ اس میں پریس کو جو ہے وہ دبایا جائے گا، اس کے پیر کاٹے جائیں گے، صحافیوں کو مارا جائے گا، ان کو قید کیا جائے گا، ان کو خریدا جائے گا، ان کو رشوتیں دی جائیں گی۔ اسی طرح جو ہے وہ زندگی کے ہر شعبے میں ڈسکلوجر سے بچنے کے لیے مختلف قسم کے جابرانہ حربے استعمال کیے جائیں گے، جو پاکستان میں ہو رہا ہے۔ گزشتہ بہت عرصے سے یہ ایک روایت وہاں پہ چلی ہوئی ہے، اس لیے یہ جتنی چیزیں ہیں، بڑے بڑے سودے ہو رہے ہیں یا کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کیئرفلی اور کاشنلی جس کو کہتے ہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ بالکل کوئی عوام کے مفاد کے لیے ضروری نہیں کہ ہو،
اس کے اندر کن کن لوگوں کے مفادات ہیں، اور یہ جو خود اسپیسیفکلی اس طرح کا ایشو ہے، اس کی وجہ سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کوئی دکھ درد دور ہو جائیں گے یا عوام کے مصائب کم ہو جائیں گے، تو بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو یہ بتائی کہ ایک تو عوام کی جو اندر لیڈرشپ کی کریڈیبلٹی ہے وہ ضائع ہو گئی، اور دوسرا یہ ہے کہ لیڈرشپ کے پاس سوائے جھوٹ بولنے کے کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اور اس میں کوئی ایک لیڈر نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو موجودہ وزیر خزانہ ہے، اس نے اپنے مختصر ٹینیور میں کتنی دفعہ آئی ایم ایف کے کو لے کے جھوٹ بولا ہے؟ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھار آپ کے منہ سے نکل گیا، یا ایک آدھ دفعہ آپ نے کہہ لیا، فار گاڈ سیک مین کم آن۔ یہ لوگوں کو سمجھتے کیا ہیں؟ میں حیران ہوں کہ اگر کوئی انسلٹ نامی چیز کوئی ہے پاکستان کے عوام کی، اگر کوئی ایسی چیز ہے جس پہ مجھے اب یقین نہیں رہا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان لوگوں سے ہم روز ٹی وی پہ بیٹھ کے تو ایک نئی کہانی، ہاں جی یہاں آئی ایم ایف سے سب طے ہو گیا، اگلے ہفتے سائن ہونے والے ہیں جی، اتنے پیسے مل گئے، پیکج ہو گیا، فلاں ہو گیا، دوسرے ہفتے نہیں جی ہم لیتے ہی نہیں، کوئی متبادل راستہ دیکھنا پڑے گا، نہیں جی ہمارے پاس ضرورت ہی نہیں، ہمارے پاس تو 29 بلین ڈالر کی اگلے سال پیمنٹ کرنے کی کیپیسٹی ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا دنیا اس چیز کو کہیں مانیٹر کر رہی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بلیک مارکیٹنگ، کیش منی اور ایک جو انڈر گراؤنڈ قسم کی اکانومی ہے وہ ایگزسٹ کر رہی ہے، اور ان لوگوں نے یہ پیسے چھپائے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہے ڈرامے بازی کر کے اور اپنے آپ کو وکٹم کہہ کے تو لوگوں سے پیسے لے رہے ہیں، جو کبھی آئی ایم ایف نہیں دے رہا، کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی طوفان آنے والا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ پیسے کہاں رکھے ہوئے ہیں آپ نے؟ 28-29 بلین ڈالر، آپ 2 بلین کے لیے آئی ایم ایف کے پاؤں آپ نے نہیں پکڑے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، تو وہ 28-29 بلین ڈالر آپ نے کون سے خزانے میں رکھے ہوئے ہیں جو آپ اگلے سال ادا کرنے کی پوزیشن میں؟ یہ ہے آپ کی لیڈرشپ، اور اس میں روس کا ایک جہاز نہیں، 1,00,000 جہاز بھی آ جائے، یہ اس قوم کا مقدر نہیں بدل سکتا۔ اس کو آپ جو ہے وہ دوسرے ملکوں سے کمپیئر نہ کریں، انڈیا چائنا وغیرہ سے، کہ جو وہ لے رہے ہیں اس طرح کا تیل لے رہے ہیں، انرجی ریسورسز لے رہے ہیں، تو اپنے عوام کا مقدر بدلنے پہ استعمال کر رہے ہیں، آپس میں نہیں بانٹ رہے ہیں۔ یہ تیل آپ دیکھ لیں گے کہ ریفائنری سے نکلنے کے بعد کس کس گیس اسٹیشن پہ جائے گا، کون کون اس کا بینیفیشری ہوگا، اور الٹیمیٹلی اس سے پیسے کون بنائے گا۔ بات یہ نہیں کہ ایک غریب رکشے والے یا موٹر سائیکل والے کو 1 لیٹر مل جائے گا، اس کے پیچھے بلینز ڈالر جو ہیں وہ کہاں کہاں گھومیں گے۔ اسحاق ڈار صاحب انہوں نے کہا کہ میں ڈیفالٹ نہیں ہونے دوں گا، اور پھر یہ اب کیونکہ اب تو حکومت ختم ہو رہی ہے نا یہ والی، تو انہوں نے کر کے دکھایا، انہوں نے کہا دیکھو میں نے کر کے دکھایا، میں نے کہا تھا ڈیفالٹ نہیں ہونے دوں گا، میں نے ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا۔ اور جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب ہو جائے گا، آئی ایم ایف سے بات ہو رہی ہے، دوبارہ سے انہوں نے کیا ہے، اور اگر نہیں ہوگا تو میں لوگوں سے خطاب کروں گا، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی اگر نہیں ہوگا تو پھر خطاب کر کے آپ بتا دیں گے تو اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا، نیا جھوٹ بولیں گے تو لوگوں۔ لیکن یہ تو ہوا نا کہ انہوں نے کہا ڈیفالٹ نہیں ہوگا، تو انہوں نے کہا ڈیفالٹ نہیں ہوا۔ نہیں، اب یہ بات تو بالکل ہی ایک الگ سبجیکٹ ہے، لیکن پریکٹیکلی پاکستان ڈیفالٹ ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جس طرح کی فراڈ کر کے تو وہ اپنے آپ کو ڈیفالٹ سے بچا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیفالٹ سے بھی بڑا جرم ہے، اور وہ بڑا جو ہے وہ ایتھیکل مس کنڈکٹ ہے انٹرنیشنل اکانومی کے اندر، اور یہ چیزیں نوٹ ہوتی ہیں۔ اب یہ جو ہے وہ اس کو آپ اس طریقے سے دیکھ لیں نا کہ ایک شہری جو ہے وہ ڈیفالٹ پہ جا رہا ہے ایک بینک کے، تو وہ کسی سے دوست سے رشتہ داروں سے رقمیں پکڑ پکڑ کے تو ڈیفالٹ بچا رہا ہے، تو وہ کتنے عرصے تک بچائے گا کہ جب وہ اس بینک کی جو اس کا ٹوٹل پے ایبل ہے اس سے 10 گنا زیادہ جو ہے وہ دیگر لوگوں سے اس نے قرضہ لے لیا ہے، اس ڈیفالٹ کو بچانے کے لیے۔ تو کیا اس نے ڈیفالٹ بچایا؟ سوال ایتھیکل ہے نا کہ کیا یہ کوئی طریقہ ڈیفالٹ بچانے کا ہے؟ ایک آدھ دفعہ چلو آپ نے پیسے لے کے بینک کو دے دیے، لیکن جب یہ آپ کا بزنس بن جائے
کہ آپ دوسرے لوگوں سے پکڑ کے، چین سے، سعودی عربیہ سے، یو اے ای سے، جو بھی آپ کو دیتا ہے پکڑ کے تو آپ ڈیفالٹ بچاتے رہیں اور کہیں کہ ہم نے ڈیفالٹ بچا لیا، تو اس کو ڈیفالٹ بچانا نہیں کہتے، یہ فراڈ ہے. یہ فائنینشیل دنیا میں باقاعدہ فراڈ ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جو وہ سامنے کر رہے ہیں کسی قسم کی شیم یا ریگریٹ جو ہے وہ محسوس کیے بغیر. اچھا، اس میں آخری سوال اسی ٹاپک کے حوالے سے میرا یہ ہے کہ اس میں ایک یہ کہ ہم نے دیکھا کہ پہلے یہ بات چلتی رہی کہ انڈیا اور دوسرے جو ان کے ساتھ کچھ کنٹریز ہیں وہ اپنی کرنسی کے اوپر انہوں نے کچھ ایگریمنٹس کیے جس میں وہ پیمنٹس ہوئیں، اور وہ والی بات چلتی رہی کہ اب انڈین کرنسی میں کئی کنٹریز نے اس کو تسلیم کیا، مان لیا. تو اب یہ جو ہم نے اس میں یہ پہلی مرتبہ پیمنٹ کی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو چائنیز کرنسی ہے اور جو یہ والا گروپ ہے، یعنی ان کا گروپ جس میں کہ پاکستان بھی شامل ہے، تو یہ جو ایک چیز ہے یہ اسی کا ایک حصہ ہے؟ اس کو ایسے دیکھتے ہیں آپ؟ کس کا حصہ؟ سر جیسے کہ دوسری طرف اگر انڈین کرنسی میں یہ اس طرح بات کی جا رہی ہے کہ ڈالر کے بجائے ڈی ڈالرائزیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انڈین کرنسی میں کئی پیمنٹس ہوئی، وہاں پر ایگریمنٹس بھی ہوئے اور کئی کنٹریز ان کے ساتھ شامل ہوئے اس کے اندر، انہوں نے اس کو تسلیم کیا. تو اب اس طرف چائنا بھی یہ کوشش کرے کہ اس کی کرنسی کو بھی ایسے ہی تسلیم کیا جائے اور جو اس کے ساتھ کے کنٹریز ہیں وہ بھی اس کو مانے. تو پاکستان نے یہ کیا، تو آپ اس کو اسی طریقے سے دیکھیں جی، یہ تو چائنا تو 10-15-20 سال سے اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ اپنی کرنسی کو متبادل کے طور پہ انٹروڈیوس کرائے. اب یہ بنیادی طور پہ ہوا کیا ہے نیٹ شیل میں کہ ڈالر کے مقابلے میں ایک بہت بڑے سودے میں چائنیز کرنسی جو ہے اس کو پریفرنس دی گئی، اس کو کریڈیبلٹی ملی ہے. یہاں پہ ڈالر ریپلیس ہوا ہے چائنی کرنسی کے ساتھ، جو کہ چین کی اس 15-20 سالہ پرانی پالیسی کا اظہار ہے. رہا سوال پاکستان کا، تو نہ تو پاکستان کا روپیہ کسی کھاتے میں ہے، نہ پاکستان کی کریڈیبلٹی اس حساب سے کسی کھاتے میں ہے. تو انہوں نے تو صرف پیمنٹ کرنی تھی روس کی من مانی شرائط کے مطابق، جو کہ روس نے ان کو کہا کہ آپ ہمیں چائنیز کرنسی میں، چونکہ انہوں نے تو انسسٹ کیا ہوگا کہ ہم روپے میں کریں گے، چونکہ ہمارے پاس ڈالر تو نام کی کوئی چیز نہیں. تو وہ تو روس کو بھی پتا ہے کہ یہ بیچارے ڈالر کہاں سے دیں گے.